کہ اگر میدان جنگ میں موت ہوتی تو سب سے پہلے میں مرتا، کیونکہ سب سے آگے یہ ہوتے تھے. صحابہ کی گواہیاں ہیں کہ سب سے پہلے رینکس کو چیرتے ہوئے آگے جاتے تھے. کوئی ایک جسم کا وہ نہیں تھا اعضاء جہاں پر یہ تلوار کے نشان، لیکن کہتے ہیں لک آئی ایم ڈائنگ لائک اے کیمل آن مائی بیڈ. اب انہوں نے دیکھیں جنگوں میں تلواریں یہاں سے گزرتی ہوئی دیکھی ہوں گی جی، اور کہاں سے ایرو مس ہوئے ہوں گے ان کے، لیکن بات یہ کہ اللہ پہ توکل ایسا تھا کہ اٹ نیور اسٹاپڈ ہم. So tawakkul also has to do with the taqdeer, Yes. predestination, you know? Yes. So جتنا آپ کو اپنی predestination کا اس کے بارے میں پتا ہو، نالج ہو، اتنی میرے خیال سے آپ کو ہیلپ ہوتی ہے فل کرنے کے. اور ایک دیکھیں بڑی بنیادی سی بات ہے کہ ہیومن بینگ کی لائف میں ڈیسیجن میکنگ ایک بہت بڑا پارٹ پلے کرتا ہے. جی 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 شادی کرتے ہوئے ڈیسیجن، اپنی بیٹی دیتے ہوئے ڈیسیجن، جاب کرتے ہوئے، جاب چھوڑتے ہوئے، جاب چینج کرتے ہوئے، یعنی ہر فیز آف لائف میں ڈیسیجن میکنگ انوالوڈ، چھوٹے چھوٹے ڈیسیجن. پھر رسک ٹیکنگ بھی بہت انوالوڈ ہے. ایک بندے نے سود سے جان چھڑانی ہے، بینک کی نوکری چھوڑنی ہے، وہ کہتا ہے جی کہ یہ میں نے فتویٰ لیا ہے. ہمارے پاس بہت کیسز آتے ہیں. اب اس کے ذہن میں شیطان پہلا اس کا کیا ڈالے گا کہ نہیں تو کہاں سے کرے گا، تو بہت بڑی پوسٹ پہ ہے. دس از ویئر دا رول آف توکل کمز. یہاں اللہ ٹیسٹ کرے گا کہ اب یہ چھوڑ رہا ہے تو کیا اس سے میرے نبی کی اس حدیث کا نہیں پتا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتا ہے اللہ اس کو ریٹرن میں اس سے بہتر دیتا ہے اور اس کے دل میں گناہ بھر دیتا ہے. یہاں توکل پھر چیک ہوگا. یار اس کی تو لائیو ایگزامپلس، جیسے پہلے آپ شروع میں بھی کہہ رہے تھے، میں بھی ایک فیملی کو جانتا ہوں. وہ بھائی نا کینیڈا میں سیٹل تھے، مطلب ود فیملی ہی وہ سیٹلڈ، اور وہ کسی بینک میں جاب کرتے تھے. ہی وازنٹ پریکٹسنگ، دین کا اتنا پتہ نہیں تھا. سم ہاؤ آئی گاٹ ٹو نو کہ یار یہ جو بینک کی جاب وغیرہ ہوتی ہے، یو نو اٹ ہیز ٹو ڈو ود سود وغیرہ، تو یہ جو رزق میں کما رہا ہوں یہ حلال نہیں ہے. صحیح. تو ہی ٹک دس بگ ڈیسیجن. یہ نہیں سوچا کہ واپس آ کے کیا کرنا ہے، وہ فیملی سمیت واپس یہاں پہ آئے. ٹھیک ہے، ان کے چند دن انہوں نے گزارے، سوچا، اسباب وغیرہ اختیار کیے، تو اللہ تعالیٰ نے اتنا زبردست ان کو بزنس سیٹ اپ یہاں کر کے دیا، اور ہی از لیونگ اے ویری ہیپی لائف نا. شیخ میرے بھی نا لائف میں کتنی مثالیں ہیں لوگوں کی یار، مطلب جنہوں نے سود کو چھوڑا، حرام کو چھوڑا، اور وہ کبھی پچھتاتے نہیں ہیں. میرے ٹیچر تھے، ہمیں فائنینشیل اکاؤنٹنگ پڑھا رہے تھے ہماری یونیورسٹی میں. کہتے میں سودی جاب کرتا تھا، کہتے ہیں یقین جانے میرے پاس مہینے کے مہینے جو پیسہ آتا نا وہی تھا، کوئی بیکنگ نہیں تھی کہ اگر ایک مہینے بھی جاب نہ ملی نا مجھے تو میں بینکرپٹ ہو جاؤں گا اور گھر والوں کو کیا کھانے کے لیے دوں گا. اچھے پیسے دے رہے تھے مجھے وہ، اور بڑی اس میں کیریئر گروتھ بہت تھی کہ اگر میں وہ جاب کرتا تھا تو آج میں کسی بینک کا پریزیڈنٹ ہوتا یا کہاں پہ پہنچا ہوتا. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ لیکن جب مجھے سود کا پتہ چلا نا، میں نے کہا یا اللہ تو نے حرام کیا ایسے اور تیرے لیے چھوڑا ہوں میں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیور پٹس یو ان اے سچویشن ویئر حرام از دا اونلی آپشن. یہ اللہ کا اصول ہے کہ اللہ نیور پٹس یو ان دس. صحیح بات. انہوں نے جاب چھوڑی، یونیورسٹی میں آئے، کہتے ہیں اب میں پوری دنیا بھی جاتا ہوں، ٹریول کرتا ہوں یونیورسٹی کے اس میں ٹیچنگ میں، اسلامک بینکنگ کے پیپرز پریزنٹ کرتا ہوں، اور کہتے ہیں ہیپی. اتنے سارے بردرز ایون یو کے بردرز وہ مارکیٹ میں کام کر رہے تھے، انہوں نے جب پتہ چلا یہ حرام ہے چھوڑا اس کو، اور ود ان سم ٹائم ان کو 10 days 20 days ان کو گھر کے پاس والی ایک بھائی تھے جو کہ آدھا گھنٹہ ٹریول کر جاتے تھے اپنے جاب کے لیے، اور وہاں کم پے مل رہی تھی. جب انہوں نے چھوڑا ان کو اپنے گھر سے لٹرلی 10 منٹس کی ڈرائیو پہ ایک بہتر جاب مل گئی ان کو. یعنی سبحان اللہ ہاؤ. ایون یہ جو تھے نا، یہ کون ہے، یوشا ایونز جو ہیں، جو ماشاءاللہ کسی بلکہ انہوں نے تو کیا کیا، ان کی جو کنسٹرکشن کمپنی میں تھے اور باس سے کہا کہ باس اٹس جمعہ ٹائم، دیر از ناٹ جمعہ ٹائم، جمعہ بریک ان دس جاب، اپنا کام کرو، either you leave the job or you work. انہوں نے کہا give me the papers, I won't leave the job. اب دیکھیں سبحان اللہ، وہ کہتے ہیں اس ٹائم بڑے کرائسس سے گزرا تھا، فائنینشیل کرائسس سے. کہتے ہیں میں جمعہ پڑھنے گیا، I was crying، یا اللہ میرا کیا بنے گا، میری مدد کر، کچھ نہ کچھ تو کر، کیسے کروں گا میں. کہتے ہیں جمعہ کی نماز پڑھ کے میں باہر نکلا، میرا ایک پرانا دوست مجھے عرصے بعد ملا جو کسی اور ملک میں تھا. کہتے ہیں he came to me and he said کہ یار how are you man، کیا کر رہے ہو آج کل. کہتا ہے کہ ابھی بھی جاب چھوٹی میری ختم ہو گئی ہے. کہتے ہیں برو آئی نیڈ، میں نے پیزا شاپ کھولی ہے، آئی نیڈ اے مینیجر، سو یو آر ہائرڈ. فوراً اس کو دے دیا. اللہ اکبر. اور دیکھیں نا آج کے کمپٹیٹیو اکانومی کے دور میں ہماری یوتھ کی پرسنالٹیز، میں آپ بھی یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو دیکھتے ہوں گے، انٹرویو پہ خدا سمجھتے ہیں وہ اس کو انٹرویو لینے والے، بلکہ یہ ملٹا نیشنلز میں اللہ معاف کرے اللہ اکبر کی بجائے سی او اکبر، مطلب صحیح بات، اللہ معاف کرے میں جو کہہ رہا ہوں، لیکن اسی طرح ہے کہ سی او کو ایسے دیکھا جاتا ہے جیسے خدا آ گیا، خدا آ گیا جی سیدھے ہو جاؤ.
یہ بہت بڑی بلا ہے. اگر یہ مجھے دیکھ کے کچھ لائک کرے گا میری سیلری بڑھ جائے گی, مجھے کوئی انکم دے دے گا, اگر اس کو کوئی نظر آ گیا مجھے نکال دے یار گا. ہم خود اسی سیکٹر سے ہیں, ہم خود, میں اسی لیے بتا رہا ہوں نا کہ کس نظر سے دکھایا جاتا تھا سی او, اور یہ یونیورسٹیز انفارچونیٹلی ہماری پرسنالٹیز ویک بنا رہی, جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے, کیونکہ اللہ ڈسکس ہوتا ہی نہیں, وہ ان چیزوں کو سپرسٹیشس سمجھتے ہیں جی کہ نہیں یہ تو